گئی ہے۔ یاد رکھو جو حدیث میں آیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہری بات کہی ہے۔ اس بات کو سب سے زیادہ یا اہل سنہ نے اپنے عقیدے میں سمجھا ہے یا شیعہ میں محقق طوسی نے سمجھا ہے۔ محقق طوسی نے پوری کتاب لکھی ہے اس میں، ملا صدرہ جو ہے، انہوں نے بڑی وضاحت سے اس کو لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند جملے فرما دیے ہیں، اس کو صحیح معنی میں پھر فلاسفہ نے اور اہل سنہ نے سمجھا۔ اہل سنہ نے لکھا ہے کہ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ہر شخص کی روح مرنے کے بعد انسان کی روح نہیں رہتی۔ جس آدمی پہ غصہ غالب ہے اور لوگوں کو مارتا ہے، چیرتا پھاڑتا ہے، اس کی روح مرتے ہی کتے، شیر، چیتے کی شکل میں، درندے کی شکل میں بن جاتی۔ جس پہ بے حیائی غالب ہے اس کی روح سور بن جاتی ہے۔ جس پہ لالچ غالب ہے اس کی روح کتے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں نفرت ہے، ہر ایک سے نفرت، اس کی روح بچھو بن جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں، صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے عرض کریں گے کہ اے میرے رب میرے والد کا کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی جواب دیں گے اس کے بعد حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں میں دیکھو، تو ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھ کے ڈر جائیں گے، بھاگیں گے۔ ان کے پاؤں میں بچھو ہوگا، ایک جگہ ہے جو خون میں لپٹا ہوا ہوگا، فرمایا جائے گا یہ تمہارا باپ ہے، یہ اس کی روح ہے جو مسخ ہو گئی۔ کیونکہ قرآن میں دیکھو نا، بیٹا ہے سگی واجرنی، دفع ہو جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ٹھیٹ ترجمہ ہے اس کا، نکل جائے میرے گھر سے۔ یہ چیزیں، ایسی نفرت، توڑو، مارو، ختم کرو، بلا وجہ کی تہمتیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کہ جتنے دنیا میں متکبر تھے ان کو چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کے پاؤں میں دے دیا جائے گا، لوگ اپنے پاؤں سے انہیں ماریں گے، ٹھڈے پڑیں گے انہیں اور مریں گے بھی نہیں۔ یہ روحی کا تو مسخ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ روح مسخ کر دی جاتی ہے، اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو عذاب دینا ہو تو اللہ اس روح کو بھیج دیتا ہے دنیا میں کہ فلاں کو تنگ کرو، فلاں کو ستاؤ۔ یہ جنات، جن، بھوت، پریت، یہ جو ہے نا، یہ یہی چیزیں عالم ارواح سے آئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بڑی تفصیل سے اپنے فتاوی میں سے لکھا ہے۔ اس لیے جانور پالنے پہ پابندی نہیں، مگر اپنی روح کو دیکھے کہ میں کس مقام